کہہ رہے ہیں شام کے جو سربراہ الشرع وہ شام سے چلے گئے ہیں، اس وقت وہ شام میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، میری ترجمان جو ہیں ان کی حکومت کی، ان سے جو ہے وہ بات ہوئی آج صبح ہی، جب یہ رومرز وہ سامنے آئے، انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ وہ پریزیڈنشل جو ان کا پیلس ہے، جو اب ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے، احمد الشرع کی جو گورنمنٹ ہے، وہاں سے تو چلے گئے ہیں، لیکن یہ کہا کہ وہ ملک سے نہیں گئے۔ اور انہوں نے پھر ایکسپلین کی کہ جس طرح اسرائیل کے اٹیکس ہیں اور ٹارگٹس ہیں، پریویسلی جب انہوں نے دیکھا تو جو حماس کے خلاف اور جو باقی اسرائیلی سپورٹڈ ایلیمنٹس، سوری ایرانین سپورٹڈ ایلیمنٹس تھے بیروت کے اندر اور شام کے اندر، ان کو جس طریقے سے اسیسنیٹ کیا گیا، تو لگتا ایسے ہے کہ احمد الشرع بھی اسرائیلی فورسز کے انٹیلیجنس آپریشنز کا ٹارگٹ تھے، اس لیے ان کو پبلک آئی سے جو ہے وہ دور رکھا گیا ہے تاکہ ایسی کوئی سی ٹارگٹ ہو جائے، لیکن اس بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ وہ شام چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور بات سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے کہنا، کہ جو سچویشن بن کے جو شام کے اندر آ رہی ہے، وہ سیکٹیرین وار تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو دروز کمیونٹی کے اندر جو سپورٹ تھے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی سپورٹ سے نہیں تھے، وہ پریویس جو رجیم تھی اس میں بھی سپورٹ تھا۔ ابھی یہ مسئلہ تو جو بنا ہے جو البید کے اندر، رات صبح ہم نے دیکھا کہ ٹرکی نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ شام کو اب جو ہے وہ ہیوی ویپنری بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی ڈیفنسز جو ہے وہ کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اتنی آسانی سے جو ہے وہ رکے گی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے 3 دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن افتخار پرانا ایک سکرپٹ ہے کہ شام کے 3 حصے کیے جائیں، دروز ایک حصہ کر دیں، کرد ایک حصہ کر لیں اور باقی شام ایک حصہ کر لیں، تو یہ تو پرانا سکرپٹ ہے نا۔ تو اس کے تحت اب جو الشرع کی فوجیں ہیں وہ السویدہ سے تو نکل گئی ہیں، اور دروز کو تو خود مختاری، نیم خود مختاری مل ہی گئی ہے جب وہاں سے الشرع کی فوجیں چلی گئی ہیں اور اسرائیل نے ان کو آٹونومی دے دی۔ اب تو اعلان ہی باقی رہ گیا ہے نا دروز کی علیحدگی کا، عملی طور پہ تو دروز علیحدہ ہو گیا شام سے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک انٹرم پیریڈ ہے، کیونکہ جو بیسک جو ڈیزائن نظر آتا ہے اس ٹائم پر، وہ تو جو شام اور عراق کو جو پہنچنے والی سڑک ہے جس کو M4 ہائی وے کہتے ہیں، اور اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھ لیں تو جہاں پر دروز کمیونٹی ہے اور جو کردش ملیشیاز PKK کی جو ہے وہ آپ نے بات کی، تو ان کی سیٹلمنٹ بہت حد تک جو ہے وہ ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ تو جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کردش ملیشیاز جو ہے وہ الشرع کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ جائیں گی، لیکن جہاں تک دروز کمیونٹی کا تعلق ہے، ان کا ایریا پہلا ایسا ایریا رکھتا ہے کہ جب گولان ہائٹس کی اگریمنٹ احمد الشرع کی حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی حکومت نے بند کر دی تھی، یعنی وہ اگریمنٹ ہی ختم کر دیا تھا، تو تقریباً اسرائیلی فورسز 18 کلومیٹر آلریڈی سیریا کے اندر تھے۔ اور جو M4 ہائی وے ہے، یہ ایک واحد وہ ہائی وے ہے جو پورے سیریا کے تھرو جو ہے کراس کٹ ہو کے اوپر سلیمانیہ رینج کی طرف جو ہے وہ جا کے ملتا ہے۔ سلیمانیہ رینج وہ والی جگہ ہے جدھر ٹرائی کنٹری جو ہے وہ بارڈر آ کے لگتا ہے، وہ ادھر ٹرکی بھی ہے، ادھر ایران بھی اور ادھر عراق بھی۔ تو میرے خیال میں جو اسرائیلی فوج کا ایک ڈریم ہے کہ وہ ایک فزیکل جو ہے لاجسٹیکل پائپ لائن جو ہے اسٹیبلش کر سکے، یہ سارا معاملہ اس کے لیے ہے۔ میں اگری کرتا ہوں آپ کے پاس کہ شام کے 3 حصے کرنا جو ہے وہ انیشل پلان تھا، لیکن میرے خیال میں جو سچویشن آن گراؤنڈ نظر آتی ہے اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ اسرائیل کا جو انیشل پلان تھا ایران کے اندر حکومت کو کا تختہ پلٹنے کے لیے، وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ ان کو بوٹس آن گراؤنڈ کی ضرورت تھی۔ یہ پائپ لائن جو لاجسٹیکل وہ بنانا چاہتے تھے اپنی فورسز کے لیے، اس ٹائم پہ نہیں بن سکی۔ شام کے ساتھ لڑائی کا مطلب جو ہے اس کے لارجر کونوٹیشنز یہی ہے کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اگر تو یہ پائپ لائن اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ جنگ صرف مڈل ایسٹ کے لیے نہیں ہے نہیں، بلکہ صرف پر الشرع تو پرو ایران نہیں ہے نا، الشرع تو پرو ایران نہیں ہے، وہ تو اسرائیل کی اس میں مدد کر سکتا تھا، اس کے لیے الشرع کو ڈسلوج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
دیکھیں جو ارشرا کی جو میری انیشلی کچھ سعودی اور کچھ ٹرکس، کیونکہ یہ بھی نیچرل الائنس نہیں ہے مسلم ورلڈ کے اندر کہ سعودی اور ترک جو ہے وہ دونوں مل کر جو ہے شام کے اندر آباد کاری کا جو ہے وہ سلسلہ کا حصہ جو ہے وہ بنے اور وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کریں. ان کا قریب آنا ہی صرف اس لیے تھا تاکہ اسرائیل کا راستہ جو ہے وہ روک سکے. اور الشرا کو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ انیشل ریلیشن شپ بنانے کا اس لیے کہا گیا تھا کہ جو ان کے ان ڈیپ ڈیزائنس تھے سیریا کے اندر جانے کے لیے، اس کو جو ہے گلوبلی ہائی لائٹ بھی کیا جا سکے، اور اگر ڈپلومیٹکلی ریزالو کر سکے تو اس کو ریزالو جو ہے وہ کیا جا سکے. یہ صرف ٹو دا پوائنٹ آف ایکسٹینٹ تھا کہ جو ایران کے اندر حملہ ہوگا اس کو روکنے کے لیے تھا. میرے خیال میں اب یہ سچویشن دوبارہ جو ہے وہ بدلتی جائے گی. لیکن سوروردی صاحب یہ بات کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور شاید اس پروگرام کے اندر وہ ایکسپلین کرنا جو ہے وہ تھوڑا ٹائم سے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. لیکن یہ جو سیرین کی جو سیریا کے اندر جو اسرائیل کی مداخلت ہے، وہ obviously ہمارے بارڈرز تک پہنچنے کے لیے کوئی دیر نہیں ہے اگر تو شام کی حکومت جو ہے وہ ڈسلوج ہوتی ہے. لیکن آپ ایک اور بات بھی That تو is دیکھیں نا alarming. کہ شام کی حکومت ڈسلوج کرنے کی بات تو آپ اپنی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن الشرا تو ابراہیم اکارڈ کا بھی حصہ بننے جا رہے تھے، وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. کہتے ہیں ڈسپیوٹ گولان کی پہاڑیوں کو سرنڈر کرنے پہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری لڑائی شروع ہو گئی ہے، ورنہ الشرا تو ابراہیم اکارڈ کو سائن کرنے جا رہے تھے. I totally agree with that. لیکن یہ اس کا صرف ایک پہلو ہے. جو ابراہیم اکارڈز کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لارجر کانوٹیشنز کا اسرائیل چاہتا ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ امن آ جائے. امن جو ہے وہ امریکہ کے دباؤ کے نیچے جو ہے وہ آیا ہے. میرے خیال میں جو لارجر پلان ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو گولان ہائٹس کی آپ نے بات کی اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا جو غزہ کا ایریا ہے، اس کے اوپر بھی وہ نہیں چاہتا کہ آ کر جو ہے یو این پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ بیٹھے، اور اس یو این پیس کیپنگ فورس کے اندر جو ہے وہ سعودی اور ترکی کی افواج ہو جو بالکل اسرائیل کے بارڈر کے قریب آ کر ہی جو ہے وہ بس جائے. تو میرے خیال میں احمد الشرا کا اسرائیل کی طرف جو ہے ان کی ایکسیپٹنس کی طرف جو ہے وہ جانا، وہ ایک لیٹر فیز کے اندر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو، لہٰذا ایک پورے گیم پلان کے تحت جو ہے ان کی حکومت کو جو ہے وہ اس ٹائم پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں پھر بھی نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے سیریا کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسلوج ہوگی، کیونکہ آج صبح جب ہم نے یعنی شفق جو ہے وہ نیوز پیپر ہے ٹرکی کا، اور انہوں نے آج صبح لکھا ہے کہ جو ٹرکش انٹیلیجنس چیف ہے انہوں نے اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے، اور اس کے بعد ٹرکی نے ایک پوری اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے کہ ہم سیریا کو جو ہے وہ اپنے ڈیفنس جو ہے اکوپمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو میرے لیکن خیال میں نیو لائن آف ایکشن دیٹ از ایمرجنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ الشرا نے جو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اس میں اس نے اسرائیل کے خلاف کوئی زیادہ سخت زبان تو استعمال نہیں کی ہے، حالانکہ اسرائیل نے بہت بمباری کی ہے، کوئی 160 حملے کیے ہیں، وزیر دفاع کے مرنے کی بھی خبریں ہیں، لیکن جو الشرا کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی اسرائیل کے خلاف سخت زبان تو ہمیں نظر نہیں آئی ہے. دیکھیں وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہے، اور آپ الشرا کی گورنمنٹ کو جو ہے اس طرح دیکھ لیں کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ گلف کنٹری سعودی عربیہ اور ٹرکی کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے، اس کی زبان دیکھ لیں، اور پھر سیرین گورنمنٹ کی جو ہے اپنی آفیشل اسٹیٹمنٹ کی زبان دیکھ لیں تو آپ کو اس بات کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی. بلکہ ایک بہت خوبصورت کرسٹلائزیشن اس ساری بات کا آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب ہے، جس میں مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کل جو ہے یہ بات کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور درمیان میں جو ہے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا آپریشن پلے جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جلدی ریزالو بھی ہو جائے گا. لیکن وہ امریکیوں کا نقطۂ نظر ہے. میرے خیال میں اسرائیلیوں کا لانگر پلان جو ہے وہ ایکسپینشن ہے. احمد الشرا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنا، یا سیرین گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیک فٹ پر ہے. میرے خیال میں وہ اپنے اس ٹائم پر جو مووز ہے وہ میجر کر رہے ہیں. وی ول سی مور کنٹریز بینگ پولڈ انٹو دس وار. یہ صرف اکیلی سیریا کی لڑائی نہیں ہے. پر دروز سے تو وہ پیچھے چلے گئے ہیں نا، انہوں نے دروز کو تو الشرا کی فورسز نے ویکیٹ کر دیا نا، پورا سویدا کو دروز سے تو انہوں نے اپنا کنٹرول ختم کر دیا ہے. بنیادی تنازع تو وہیں سے لیکن آج صبح جو اگر آپ سیرین نیشنل ٹی وی میں صبح بھی دیکھ رہا تھا، اور میرے 3 دوست صحافی ہیں جو اس ٹائم پر اس ایریا کے اندر موجود ہیں، فورسز انہوں نے السویدا سے نکال کر اس کے بارڈر پر جو ہے وہ لگائی ہیں، اور صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ امن کو ایک چانس دیا جائے تاکہ نیگوسیشنز کے ذریعے یہ معاملہ ختم ہو.
وہ السویدا سے فورس نکلی نہیں ہے، اس کے بارڈر پر کھڑی ہوئی ہے جہاں پر مسئلہ چل رہا ہے، اور صبح سے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ کہ انہوں نے سامان پیک کے وہاں پہ نکل گئے ہیں. میرے خیال میں اگر پیس پروسیس جس میں ٹرکی اور امریکہ اور اسرائیل اور دروز کمیونٹی کے ایلڈرز جو ہے، حکمت الہجری جن کا نام آتا ہے، وہ ڈائریکٹلی اس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ یو نو نیگوسیشنز کی وجہ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اگر یہ نیگوسیشنز کے ذریعے جو حل نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ شرح کی فوج جو ہے وہ سویدا سے مکمل طور پر نکلے گی. آئی تھنک دے آر پریپیئرنگ فار اے لارجر آپریشن. دروز کے لوگ اسرائیلی فوج میں بھی تو ہیں نا، وہ آئی ڈی ایف میں بھی تو کام کر رہے ہیں نا، ایک لارجر ان کے لوگ جو ہیں بالکل، وہ اسرائیلی فوج میں بھی تو سرو کرتے ہیں دروز قبیلے کے. ایبسولوٹلی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ دروز کی جو کمیونٹی ہے پرو اسرائیل. لیکن یہ کہنا کہ ان کا سٹانس پرو اسرائیل رہا ہے. لیکن اگر آپ پریویس رجیم کی بات کریں اور اسد رجیم کی بات کریں تو بہت سارے دروز ایلڈرز جو تھے وہ اسد رجیم کے لوائلسٹ جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن احمد الشرع کے جو ہے وہ خلاف ہیں. تو اٹ از ناٹ ایز سمپل کہ یہ کوئی سیکٹیرین ایشو ہے یا یہ صرف اسرائیل کا ایشو ہے. آئی تھنک کہ اس میں لوکل پالیٹکس اور لوکل جو پاور ٹسلز ہیں وہ گلوبل جو ہے اسٹیک ہولڈرز یا پاور ایکٹرز کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھیل رہی ہے. اور میرے خیال میں آگے جانے والی جو پراکسی وارز ہوں گی اس کی صرف ایک شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے. اچھا، اس وقت جو ہے آپ نے بتایا کہ اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ گولان سے 18 کلومیٹر اندر ہیں، لیکن جس سڑک کی آپ M4 کی بات کر رہے ہیں جہاں سے جا کے ایران کا بارڈر ہے، ابھی آپ کہیں کہ اسرائیلی فوجیں ایران بارڈر سے کتنی دور ہیں؟ ابھی تو جی یہ تو پورا سیریا بیچ میں پڑا ہوا ہے. یہ تو 18 کلومیٹرز جو آرک بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ گولان ہائٹس کو دیکھ لیں تو جو اسرائیل کی فوج کی موومنٹ ہے یہ آرک ہے، یعنی سیمی سرکل جو ہے وہ بن کے آتا ہے. وہ سڑک کا شروع کا حصہ صرف اس کے درمیان میں جو آتا ہے، اور یہ سڑک گزر کے جاتی ہے پہلے دروز ایریا کے اندر اور پھر کردش ملیشیا کے ایریاز کے اندر. جہاں پر پرابلم آتا ہے، یعنی نہ کردش ایریا میں جو ہے اسرائیل کو پرابلم ہوگا نہ دروز ایریا میں پرابلم ہوگا. پرابلم تب ہوگا کہ یہ سڑک جو ہے یہ بالکل اس طرح خنجر کی طرح مڑ کر واپس اوپر کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. یہ ٹرن جو ہے یہاں پر جو ہے ڈیماسکس آتا ہے، اور یہ احمد الشرع کی جو ہے وہ کنسٹیٹوینسی ہے جہاں پر ان کی فوج جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے. لہٰذا تو اگر کوئی فزیکل موومنٹ دروز سائڈ سے ہوتی یا کردش سائڈ سے ہوگی تو ان کو اس احمد الشرع کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں اس کو ایز پری ایمپٹیو سٹرائک دیکھتا ہوں کہ آپ ہمارا راستہ نہ روکیں، ہمارے ساتھ دوستی کر کے ہمیں آگے جو ہے وہ جانے دیں. لیکن میرے خیال میں اس میں بہت سارے ایسے فورسز جو ہے وہ شامل ہیں، ٹرکی سمیت پاکستان obviously one of the players in all of it, and also سعودی عربیہ، جو نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ فزیکل سپلائی لائن ملے جس کے ذریعے یہ روڈ جو سلیمانیہ تک جاتی ہے اس کے اوپر مکمل طور پر اسرائیل کا قبضہ ہو. لیکن پھر آپشن کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ الشرع سرنڈر نہیں کر دے گا کیونکہ الشرع کی زبان تو کمزور لگ رہی ہے. اگر مجھے نہیں لگتا، آپ کو نہیں لگتا I الشرع؟ don't think نہیں جی، وہ میرے خیال میں کمزور زبان نہیں ہے. اگر آپ اس کی ورڈنگز دیکھیں اور پھر اس کو گلف کنٹریز اور عرب کنٹریز کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کریں، اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایک دوسری جنگ سے بچا جا سکے اور اس معاملے کو نیگوسیشنز کے ذریعے جو ہے وہ حل کرے. اچھا، یہ I بڑا think لوگ اس it's پہ بھی بڑا حیران ہو رہے ہیں کہ matter of time. الشرع ریاض میں تو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایم بی ایس کے ساتھ، اور ایم بی ایس اور وہ اور ٹرمپ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. پھر ان پر سے سینکشنز ہٹائی گئیں، پھر وہ ویسٹ کے بلو آئیڈ بن گئے، اور یکدم یہ سب کچھ ہو گیا. لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم ہی سارا یو ٹرن ہو گیا. آئی تھنک کہ اگر ایران کی مثال آپ کے سامنے وہ ٹیبل پہ کر رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن اسرائیل وہ ڈال سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ دیر آر سرٹن تھنگس، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل نہیں چاہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسٹرن پارٹس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹل کرنے کے لیے آئے. لہٰذا دے وانٹ دس کانفلکٹ، اٹ بینیفٹس دیم ان اے لارج اسکیل، اور ان کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کو بھی افیکٹ کرے گا. تو وہ اگر آج سیریا کا پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے تو شاید یہ جنگ اس کے بعد یمن اور بیروت کے اندر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی. لیکن سیریا ریمین سینٹرل، کیونکہ آلموسٹ جتنے بھی کانفلکٹ ایریاز ہیں سب کے ساتھ جو ہے، اور جو اسرائیل کو جو ہے اینٹا اسرائیلی سٹانس ہیں ان کے ساتھ اس کے بارڈرز بھی
لگتے ہیں اور ایک میجر آرٹری ہے اکانومی کے حوالے سے بھی. اگر سیریا کو چوک جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے تو obviously اس میں جو گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے وہ بہت کلیئرلی اس کے جو ہے مارکرز جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن یہ اتنی آسانی سے ہوگا نہیں میرے لیکن خیال میں. الشرا کے پاس کوئی اتنا، الشرا کے پاس ایران کی طرح ڈرونز نہیں ہیں، الشرا کے پاس ایران کی طرح میزائل نہیں ہیں. الشرا تو ملیٹریلی شام تو بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. مطلب وہ کاؤنٹر سٹرائک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسرائیل کے اوپر. مطلب ایران تو پھر کاؤنٹر سٹرائک کرنے کی پوزیشن میں تھا کہ کوئی نہ کوئی کاؤنٹر سٹرائک وہ کر لیتے تھے، چاہے دن کے 4 میزائل ہی چلاتے تھے لیکن چلاتے تھے. تو یہ کاؤنٹر سٹرائک، یہ تو ایک میزائل چلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے الشرا. آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن اگر آپ سیریا کی جو ہے ہسٹری جو ہے وہ دیکھ لیں، اور یہ ہم کوئی 50 سالہ ہسٹری کی بات نہیں کر رہے بلکہ آلموسٹ نومبر سے پہلے کی، اگر لاسٹ ایئر نومبر سے پہلے کی ہسٹری کی بات کر لیں، تو جس جنگ کے اندر آبویسلی بشار الاسد کو یو ایس اور رشیا کی سپورٹ تھی، اس کو جو ہے ایران کی سپورٹ تھی. لیکن دوسری سائڈ پر جو لوگ تھے اس کے اندر جو ہے یو ایس تھا، اس کے اندر ٹرکی تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد الشرا تو صرف ایک سمبولک جسچر ہے جو گورننس کے طور پہ نظر آتا ہے. اس کو جو بیکنگ حاصل ہے، جن پاورز اس کو جو ہے وہ اس جگہ پہ لے کر آئے ہیں، ان کی گیم جو ہے وہ بڑی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ صرف سیریا اور اسرائیل کے درمیان میں، تو میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے. لیکن اگر بشارت الاسد کو بھی تو روس کی حمایت تھی، ایران کی حمایت تھی، سب تھی. اس کے باوجود وہ ڈسلوج ہو گئے روس اور لیکن ایران کے. جیت کر کس کی ہوئی؟ ہیں جیت کس کی؟ جیت تو ایکسس آف ریزسٹنس توڑ کر جو ہے دوسرے لوگوں کی جیت ہوئی جو اس کے مخالفین تھے. اور یہ احمد الشرف انہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے جن کی جو ہے وہ جیت ہوئی اور جنہوں نے ٹرو. سیریا کے اوپر الٹیمیٹلی قبضہ کیا. تو بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاورز جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، ان کو صرف سامنے آنے کی دیر ہے. میرے خیال میں جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احمد الشرا کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے گی یا کوئی اسرائیل یہاں سے آگے جو ہے وہ آ جائے گا، آئی ڈونٹ تھنک اٹس سو ایزی. میرے خیال میں دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ ابھی وہ باقی ہیں، اور اس کے اندر جو پاور بروکرز ہیں وہ سب کے سب اس میں انوالوڈ ہوں گے. لیکن اس کا جو ایک ڈاؤن سا فلپ سائڈ جو اس کا جو ہے وہ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ سیریا جو ہے دوبارہ ایک بڑا پراکسی زون بن جائے گا، جو آبویسلی دنیا کے لیے خطرہ ہوگا، صرف لوکل ایریاز کے لیے. بالکل.